آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے ہیں اور صحابہ اس پانی کو نیچے نہیں گرنے دے رہے، وہ استعمال شدہ پانی بھی آگے بڑھتے ہیں، نیچے نہیں گرنے دے رہے، وہ پانی لیتے ہیں اپنے چہرے انور پر ملتے ہیں، اس سے تبرک حاصل کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے غلاموں کو اس انداز سے دیکھا، آقا فرمانے لگے یہ تم کیوں کرتے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے یہ عرض کی تو فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سنو، پھر جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائیں اور انہیں اسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاصل ہو جائے، وہ کیا کرے؟ سنو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے لگے وہ 3 کام کرے۔ وہ کیا کرے بھائی؟ جسے یہ خواہش ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاصل ہو جائے، آقا فرمانے لگے کہ اسے چاہیے کہ وہ 3 کام کرے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ سچ بولے، اور میں سمجھتا ہوں یہی چیز مشکل ہے، سچ بولنا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی جو اعلیٰ عرفہ اور بہترین دلیل ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنی ظاہری جو 63 سالہ جو آپ کی حیات تجربہ ہے، آپ نے ساری زندگی کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ان الصدق، بے شک آپ فرمانے لگے جو سچائی ہے وہ نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جائے گی۔ آپ نے ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے اور پھر عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرے، اس کا مطلب ہے کہ وہ سچا نہیں ہے۔ جھوٹ نہیں بولنا ہے، پہلی بات آقا نے فرمائی کہ وہ سچ بولے۔ دوسری بات بتائی کہ میرے صحابہ سنو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تمہیں حاصل ہو جائے تو پھر آپ فرمانے لگے امانت میں خیانت نہ کرنا، بددیانتی نہ کرنا۔ اور اسلام نے دیانت کا جو لفظ ہے اس میں تمام حقوق العباد کو شامل کر دیا ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ ایک محفل میں جو کی جانے والی باتیں ہوتی ہیں وہ بھی امانت ہوتی ہیں، اور اگر کوئی شخص اس محفل میں کی جانے والی باتیں وہ اگر دوسروں کو جا کے بتا دے تو وہ امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ یعنی آپ نے کیا فرمایا بھائی؟ امانت میں خیانت نہیں کرنا۔ آپ نے ساری زندگی کبھی بھی آپ بددیانتی کے مرتکب نہیں ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ کے وہ لوگ جو آپ کے جانی دشمن تھے وہ بھی اپنی امانتیں جب امانتیں رکھنے کی بات آئی تو وہ انہیں پورے عرب میں اور کوئی نظر نہیں آیا، وہ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے۔ اور پھر یہ ہے کہ دیکھیں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیانت کا تقاضا یہ ہے ہم دوسروں کے حقوق ادا کریں، اور سب سے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شخص تھوڑا سا غور کرے
تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہوئی ہیں یہ اس کی امانت ہے. اگر خدا نخواستہ ہم اس کی دی ہوئی نعمتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی بددیانتی کر رہے ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 آنکھیں دی ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. 2 ہاتھ دیے ہوئے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے. 2 پاؤں دیے ہوئے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے. اگر کوئی ان کا غلط استعمال کرتا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. آپ کی حیات تجربہ میں آپ نے پوری زندگی کبھی بھی یعنی آپ نے اپنی زبان کا استعمال جو ہے وہ کبھی بھی فضول کاموں میں نہیں کیا. اور میں آپ سے عرض کروں، عبداللہ ابن عمر بن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں. ایک روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی باتیں لکھتا رہتا ہوں، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کیا میں اس وقت بھی لکھوں؟ انہوں نے غلط قیاس کر لیا، اپنے پر قیاس کر لیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جواب پتہ ہے کہ ارشاد فرمایا؟ آقا ارشاد فرمانے لگے، یا عبداللہ اکتب واللہ نفسی بیدہ، اے عبداللہ لکھو، خدا کی عزت کی قسم، خدا کی عزت کی قسم، لا یخرج من ھذا الا الحق. آقا فرمانے لگے، لا یخرج من ھذا الا الحق، میری اس زبان سے حق کے سوا کبھی کچھ نکلتا ہی نہیں ہے. قرآن کی آیت بھی ہے، وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی. معنی یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے، ہم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے، سچ کے سوا کبھی بات نہیں کرنی ہے. اور دوسری یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں ان کا صحیح استعمال کرنا ہے. اور تیسری بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ ہمسایوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا. ہمسایوں کے ساتھ حضور نے فرمایا نیک سلوک کرنا. یعنی ہمسایہ سے مراد کیا ہے؟ ہمسایہ سے مراد ہے ایک سائے میں رہنے والے، ایک سائے میں رہنے والے. آپ سارے لوگ تشریف فرما ہیں، آپ اس وقت جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کے پڑوسی ہیں، وہ آپ کے ہمسایہ ہیں. اور جو ہمسایہ کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں اسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاصل ہو جاتی ہے. اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو حاصل کرنا ہے، اور یقیناً ہر مسلمان کی اور ہر مومن اور مومنہ کی یہ خواہش ہے کہ اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت حاصل ہو جائے، تو سنو، اس نے 3 کام کرنے ہیں کم از کم. آج یہ سیکھ کر جاؤ. پہلا کام یہ ہے کہ سچ بولنا ہے. دوسرا کام یہ ہے کہ امانت میں خیانت نہیں کرنی ہے، بددیانتی کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے، دیانت داری کا مظاہرہ کرنا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ ہم سایہ اس کے ساتھ